ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ایک میسج پلیز فرمائیے گا اس حوالے سے, ذکر الہی کے حوالے سے, اللہ کے ساتھ لو لگانے کے حوالے سے, دل کے سکون کے حوالے سے. دیکھیں جی, ذکر جو ہے یہ جس طرح کھانا انسان کے جسم کی غذا ہے, جی ذکر روح کی غذا ہے, اور روح کی غذا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. روح کی غذا بھی ہے اور انسان کا بہت ساری مصیبتوں سے تحفظ بھی ہے. مثلا جنات سے, جادو سے, حسد سے, بری نظر سے, ان سب سے تحفظ جو ہے, جی یعنی یہ اللہ کی طرف تقرب اللہ کا ذریعہ بھی ہے, اللہ کے قریب ہونے کا, اور انسان کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ اس کے روحانی غذائیت ہے, اور بہت سارے دنیاوی جو اس کے جسمانی مسائل ہیں, بیماریاں ہیں, ان سے تحفظ کا ذریعہ بھی. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل موجود ہے کہ وہ اپنے گھر والے سارے جتنے بھی جی افراد ہوتے تھے ان کو اکٹھا کر لیتے, تو وہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے, اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس دعا میں شامل کرتے. ہمارے یہاں عموماً افطاری کے موقع پہ جو ہے وہ زیادہ کھانے پینے اور اکٹھا کرنے اور دسترخوان پہ توجہ ہوتی ہے. جی خاص کر خواتین حضرات جو ہیں وہ زیادہ اس وقت مصروف ہوتی ہیں کھانے بنانے میں یا معاملہ. لیکن اصل دعا کی قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے. اگر اس وقت زیادہ توجہ جو ہے وہ ذکر و اذکار پر اور دعا پر کی جائے, کیونکہ دعا جو ہے بذات خود ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, ذکر. جی جی تو اس وقت خاص وہ وقت ہے قبولیت کا. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ سارا نظام پیدا کیا ہے, جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. آخر یہ سارے اذکار ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائے اور بتائے ہیں کہ جن میں بار بار موت کا ذکر ہو رہا ہے, جن میں بار بار خاتمے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا الارمنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک. یہ سمجھنے والی بات ہے جی کہ انسان, اصل انسان وہ ہے جو ہر روز اپنا احتساب کرتا ہے. اصل انسان وہ ہے جو ہر روز توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ بستر پہ لیٹتا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت ذکر ہے. ماشاءاللہ. قرآن جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر قرار دیا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اچھا, اب ذکر کا معنی جو ہے نا وہ اصل میں ہوتا ہے یاد. قرآن مجید میں ذکر بھی ہے اور ذکر بھی ہے یعنی تذکیر, اور پھر ذکرہ بھی ہے. تو یہ سارے جو لفظ ہیں نا یہ ہیں یاد پہ مشتمل, کہ یاد جب بندہ خود کرے تو یہ یاد ہے, کسی کو اگر یاد کرائے تو وہ تذکیر ہے, اور اگر اس کے نتائج سامنے آئے تو وہ ذکرہ ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ ساری زندگی ہماری ایک دوسرے کو تذکیر, واعظ و نصیحت اور ایک دوسرے کو آگاہی, یاد دہانی, اس پہ مشتمل ہونی چاہیے. اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو معمول بنانا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. نہیں ہے. جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جی ان سے پہلے اپنا معمول بنانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے اذکار مختصر, مثلا سبحان اللہ ایک ذکر ہے, الحمدللہ ایک ذکر ہے, اللہ اکبر ایک ذکر ہے. تو چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں وہ اگر ہم کرنے شروع کر دیں تو پھر بڑے جو اذکار ہیں ان تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. جی. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں, ہم اگر نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو آلریڈی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کا بھی معمول بنتا جائے گا. نماز کے فوراً بعد ذکر اذکار, اور اسی طرح صبح و شام کے اذکار تھوڑے تھوڑے ہم شروع کر دیں تو یہ پوری زندگی میں ہمارا معمول بن جائے گا.